بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ناظرین۔ عید اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام اور خوشی کا دن ہے جو رمضان کے روزوں، نمازوں، دعاؤں اور صبر کے صلے سے عطا کیا گیا۔ قرآن و حدیث کی روشنی سے روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک روزہ افطار کرتے وقت اور دوسری اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ صحیح بخاری مسلم۔ عید الفطر ان خوشیوں میں سے ایک ہے جو اللہ کی رضا میں حاصل کرنے کے بعد بندے کو دنیا میں نصیب ہوتی ہے۔ دوستو، جیسے جیسے عید کے دن قریب آتے ہیں تو مردے کیوں روتے ہیں اور یہ کیوں دعا کرتے ہیں کہ کاش کبھی بھی عید کا دن نہ آئے۔ پیارے دوستو، عید کا دن خوشحالی کا دن ہوتا ہے۔ کبھی کبھی خوشی میں مصروف ہو کر آخرت سے بھول چوک ہو جاتی ہے اور قبروں کی زیارت سے آخرت یاد آتی ہے۔ اس لیے اگر کوئی انسان عید کے دن قبر کی زیارت کرے تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن اس کو لازم اور ضروری سمجھنا صحیح نہیں۔ جیسے اگر کوئی انسان اس دن قبروں کی زیارت نہ کرے تو اس کو تانے دینا یا اس کو حقیر سمجھنا یعنی گھٹیا سمجھنا ٹھیک نہیں ہے۔ پیارے دوستو، عید کا دن مسلمانوں کے لیے خوشحالی کا دن ہوتا ہے جو سال میں 2 بار ہمیں نصیب ہوتا ہے۔ پہلی خوشی اس کی یہ ہے کہ رمضان شریف کا مبارک مہینہ آیا، اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور نعمتوں کی بارش ہوئی۔ آپ نے جی لگا کر مہینہ بھر صبح سے شام تک اپنے آپ کو بھوکے پیاسے رکھا اور رات کو یاد الہی میں گزارا۔ اس کی خوشی میں رمضان المبارک کے ختم ہوتے ہی شوال کا پہلا دن آپ کے لیے خوشی اور انعام کا دن فکس کر دیا گیا ہے اور اس دن کو عید الفطر کہتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ جب عید الفطر کا دن آتا ہے، فرشتے راستوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں، اے مسلمانوں کی جماعتوں، اپنے رب کریم کی طرف چلو، وہ تمہیں ایک اچھے کام کی ہمت اور حوصلہ دیتا ہے، پھر اس پر ایک بڑا ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔ تمہیں رمضان المبارک کی راتوں میں نماز پڑھنے کا حکم دیا اور تم نے نماز پڑھی، تمہیں دن میں روزے رکھنے کا حکم دیا، تم نے روزہ رکھا، اپنے آپ کو کھانے پینے اور ہر برائی سے دور رکھا، تم نے اپنے رب کے حکم کو مانا، اب تم اس کا انعام حاصل کرو۔ جب نماز عید ختم ہو جاتی ہے تو فرشتے آواز لگاتے ہیں، خوش ہو جاؤ کہ تمہارے پروردگار عالم نے تمہاری مغفرت فرما دی، اب تم خوشی خوشی اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ۔ اس لیے اس دن کو انعام و کرام کا دن کہا جاتا ہے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو مدینہ کے لوگ سال میں 2 عیدیں کرتے تھے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا یعنی پوچھا کہ یہ کیا ہے تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمانہ جاہلیت میں ہم ان دنوں خوشی مناتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان کے بجائے ان سے بہتر دن خوشی منانے کے لیے تمہیں عطا فرمائے ہیں، ایک عید الفطر ہے اور دوسرا عید الاضحیٰ ہے۔ عید کے دن 2 رکعت نماز واجب ہے، اسے عید کی نماز کہا جاتا ہے۔ جن لوگوں پر جمعہ کی نماز فرض ہے، انہی پر عید کی نماز بھی واضح ہے، اور جو شرطیں جمعہ کی نماز کی ہیں وہی عید کی نماز کی ہیں، مگر عیدین میں نماز کا خطبہ نماز کے بعد پڑھا جاتا ہے، وہ خطبہ پڑھنا اور سننا سنت موقدہ ہے، اور عید کی نماز کے لیے اذان اور تکبیر نہیں بلکہ سورج نکلنے کے بعد سب مسلمان ایک جگہ جمع ہو، جب سب جمع ہو جائیں تو امام 2 رکعت نماز پڑھائے اور ہر ایک رکعت میں 3 زائد تکبیریں کہی جائیں۔ ان زائد تکبیروں کا کہنا امام اور مقدم دونوں پر واجب ہے۔ اس کے بعد امام منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ پڑھے۔ اب عید کی نماز ادا کرنے کے بعد سب مسلمان ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دیتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ عید تمام جیتے جاگتے انسانوں کے لیے تو خوشی کا دن ہے، لیکن مردے یہ کیوں کہتے ہیں کہ کاش کبھی بھی عید نہ آئے؟ ہم لوگ تو عید کی خوشی منا رہے ہوتے ہیں، لیکن مردے عید کے آنے کا غم کیوں مناتے ہیں؟ پیارے ناظرین، کچھ مردے ایسے ہیں جو عید کے آنے پر بہت دکھ میں آ جاتے ہیں اور بہت مصیبت میں ان کے اوپر آنے والی ہوتی ہیں، اور اس وجہ سے وہ لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں۔ جب ہم لوگ ادھر ادھر شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں، گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، ہم لوگوں کو عید کے آنے کی خوشی ہوتی ہے کہ عید جلدی آ جائے، لیکن مردوں کو عید آنے کا دکھ ہوتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی انسان رمضان کے مہینے میں انتقال کرتا ہے تو اس کے اوپر عذاب نہیں ہوتا اور قبر میں اس سے سوال جواب بھی نہیں کیے جاتے، چاہے وہ کتنا بھی گنہگار بندہ کیوں نہ ہو۔ اگر کسی شخص کا رمضان میں انتقال ہو جائے
تو رمضان کے مہینے کی برکت اس کو یہ ملتی ہے کہ رمضان بھر اس سے نہ سوال جواب ہوتے ہیں اور نہ ہی رمضان بھر اس کے اوپر عذاب نازل کیا جاتا ہے۔ اور جیسا کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ گنہگار انسان کی قبر کے اندر مردے کے لیے جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور وہ مردہ قبر کے اندر جہنم کی تپش کو محسوس کرتا ہے۔ تو جو گنہگار مردے ہوتے ہیں وہ اس طرح سے جہنم کے عذاب کو اور گرمی کو قبر کے اندر محسوس کرتے ہیں۔ لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا چاند دیکھا جاتا ہے تو جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، قبر سے عذاب کو اٹھا لیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو جو مردہ ہوتا ہے اس کو بڑی راحت ملتی ہے رمضان کے آنے سے۔ مردہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر سے عذاب اٹھا لیا گیا۔ جو قبر کے اندر ہمارے لیے جہنم کے دروازے کھولے ہوئے تھے وہ دروازے بند کر دیے گئے ہیں، تو وہ مردہ بڑی راحت محسوس کرتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے اوپر سے اللہ تعالیٰ نے رمضان میں عذاب اٹھا لیا تو عید کے بعد ان کے اوپر عذاب لاگو ہوتا ہے یا نہیں؟ پیارے دوستو، کچھ مردے تو ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر عذاب دوبارہ نازل نہیں ہوتا، لیکن بہت سارے مردے ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر عید کے دن ہی جیسے ہی رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے تو فوراً پہلے کی طرح سے عذاب شروع ہو جاتا ہے، جیسے پورے سال وہ لوگ قبر میں سزا اور عذاب بھگت رہے ہوتے ہیں اور وہ مردے عذاب میں پھر شامل ہو جاتے ہیں۔ کچھ علماء کا کہنا ہے کہ جب کوئی انسان رمضان کے مہینے میں انتقال کرتا ہے تو اس سے قبر میں سوال جواب نہیں ہوتے، اور جب ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر سے عذاب کو ہٹا لے تو پھر دوبارہ ان پر عذاب لاگو نہیں ہوتا، شرط یہ کہ اس کے لیے کوئی اصالِ ثواب کر رہا ہو یا مغفرت کی دعا کر رہا ہو۔ مردے کو اس کے اعمال کے مطابق سزا دی جاتی ہے۔ جو لوگ مسلمان ہوتے ہیں اور گنہگار ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے سزا دیتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو ان کو معاف کر دیتا ہے اور رمضان میں ان سے عذاب ہٹا لیتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو ان کو معاف کر دے اور چاہے تو پھر ان کو عذاب دے دیتا ہے۔ اور جو لوگ مسلمان نہیں ہوتے بلکہ کافر اور مشرک ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر رمضان کے بعد جیسے ہی عید کا چاند نظر آتا ہے ان پر عذاب حاوی کر دیتا ہے اور وہ پھر پورا سال ہی عذاب میں گرے رہتے ہیں۔ پہلے دوستو، جب رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے تو رمضان کی برکتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، شیطان کو قید سے رہا کر دیا جاتا ہے، مردوں پر سے رحم کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے، جہنم کے دروازے جو رمضان میں بند تھے رمضان کے جانے کے بعد کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازوں کو اللہ تعالیٰ بند فرما دیتا ہے۔ ان سب باتوں کا مردوں کو معلوم ہوتا ہے تو رمضان کے جانے سے قبر والے یہ سوچتے ہیں کہ اب رمضان جا رہا ہے اور پھر جیسے ہی عید آئے گی اس کے بعد ہم پر عذاب کو پھر حاوی کر دیا جائے گا، جس کی وجہ سے وہ غمگین ہو جاتے ہیں اور روتے ہیں۔ رمضان پر تو مرحومین کی عید ہوتی ہے کہ ان پر کوئی عذاب نہیں ہوتا۔ ہم لوگ رمضان کے آخری عشرے میں جب اپنی مغفرت کی دعائیں اللہ رب العالمین سے کرتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے مرحومین کے لیے بھی زیادہ سے زیادہ اصالِ ثواب کرنا چاہیے، اور صرف اپنے ہی مرحومین کے لیے نہیں بلکہ تمام مومنین، مومنات، مسلمین اور مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے اور ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا کرنی چاہیے۔ دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر مسلمان عید الفطر مناتے کیوں ہیں، عید کا اہتمام کیا ہے، عید ہمیں کیا پیغام دیتی ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ عید کیوں منائی جاتی ہے۔ پیارے دوستو، رمضان کا مہینہ اسلامی کیلنڈر کے حساب سے 9واں مہینہ ہے جو سب سے پہلے مبارک اور پاک مہینہ ہے۔ رمضان کے مہینے میں مسلمان پورے مہینے بھوکے پیاسے رہ کر روزے رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کرتے ہیں۔ رمضان کے مہینے کے بعد اگلے مہینے یعنی کہ 10ویں مہینے کی پہلی چاند کی رات بھی عید کی رات ہوتی ہے۔ چاند دکھائی دینے کے بعد عید کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ دوستو، عید الفطر عبادت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام کا دن ہے۔ اس دن مسلمان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں روزے رکھنے کی توفیق دی، طاقت دی اور ہم کو گناہوں سے محفوظ رکھا۔ ناظرین، رمضان کے مبارک مہینے میں ہی قرآن پاک کا نزول ہوا تھا
مسلمان عید کے دن اس بات کی بھی خوشیاں اور جشن مناتے ہیں۔ رمضان کے پورے مہینے میں مسلمان روزے رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ عید اس بات کا بھی جشن ہے۔ قرآن پاک کے مطابق رمضان کے مہینے میں روزے رکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بخشش اور انعام دیتا ہے، اس لیے اس دن کو عید کہتے ہیں۔ بخشش اور انعام کی اس عیدی کو عید الفطر بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو، سب سے پہلے عید اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 74 عیسوی میں جنگ بدر کی جیت کے بعد منائی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی جنگ میں دشمنوں کو شکست دی اور اس خوشی میں عید منائی تھی۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ عید الفطر ہمیں کیا پیغام دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جس طرح سے تم عید کے دن ایک دوسرے سے پیار اور محبت سے ملو، ویسے ہی تم لوگوں کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ پیش آؤ اور عید کے دن غریبوں کی مدد بھی کرو۔ دوستو، عید ایک خاص رقم غریبوں اور ضرورت مندوں کو دی جاتی ہے، جسے زکوٰۃ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مسلمان اس رقم کو ایسے غریبوں اور مجبوروں کو دیتے ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا۔ مسلمانوں کو اس دن غریبوں کی مدد ضرور کرنی چاہیے۔ ناظرین، اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی ہی سادگی سے عید منایا کرتے تھے۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن صبح سویرے فجر کی نماز کے بعد عیدگاہ کی طرف جا رہے تھے۔ راستے میں آپ نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ ایک کونے میں اداس بیٹھا تھا، جبکہ باقی بچے کھیل رہے تھے اور خوشیاں منا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے قریب گئے اور نرمی سے پوچھا، بیٹے تم کیوں اداس ہو؟ بچے نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ دونوں دنیا سے چل گئے ہیں، میرے پاس نئے کپڑے نہیں، نہ عید کی خوشیاں منانے کے لیے کچھ ہے، اس لیے میں اکیلا بیٹھا ہوں۔ یہ سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے اس بچے کا ہاتھ پکڑا، اسے اپنے گھر لے گئے، اسے نہلایا، صاف ستھرے کپڑے پہنائے، کچھ کھانے کو دیا اور فرمایا، آج سے میں تمہارا باپ ہوں اور عائشہ تمہاری ماں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو اپنے ساتھ لے کر عیدگاہ گئے۔ جب دوسرے بچوں نے اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خوشی سے آتے دیکھا تو وہ حیران رہ گئے اور وہ بچہ سب سے زیادہ خوش نظر آنے لگا۔ تو ناظرین، انسان دنیاوی لالچ سے دور ہو کر سیدھے اور صحیح راہ پر چل پڑے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کام کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے مرحومین کے لیے زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کرنے اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔